الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض صدق اللہ العظیم۔ دیکھو، ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پہلے سیکھ لیتے ہیں۔ ایک آدمی اگر گاڑی بنانے کا میکینک بنتا ہے تو پہلے اسے سال 2 سال 3 سال کسی جگہ کام کرنا پڑتا۔ جب وہ سیکھ جاتا ہے تو پھر دوسروں کی گاڑیاں بنا سکتا ہے، پیسے کما سکتا ہے۔ اگر خود ہی نہیں سیکھا تو دوسروں کو کیا سکھائے گا، یا دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا اس سے، یا اس سے کون سی گاڑیاں بنیں گی، غلط ہو جائے گا۔ کوئی آدمی پہلوان بنتا ہے، بہت دنوں تک اس کو ورزش کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، دوڑ سیکھنا پڑتا ہے، پیسہ کشتی لڑتے ہیں وہ سیکھتا ہے، پھر اچھی غذا کھاتا ہے، دودھ پیتا، تب جا کے وہ پہلوان بنتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی موٹا پتلا آدمی یا دبلا پتلا اگر کشتی لڑے تو اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلوان بننے کے واسطے پہلے محنت کرنا پڑتا بہت زیادہ۔ دنیا میں ہمیشہ سے یہ طریقہ عام طور سے سب کو معلوم ہے۔ کوئی چیز بھی اگر کوئی چیز حاصل کرنا ہے تو پہلے خوب محنت کر کے کسی کے پاس حاصل کرے تو حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر محنت نہیں کرے گا آدمی تو کیسے اس کو حاصل ہوگی۔ ہم کو پہلے خود اپنی طور پہ محنت کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگوں کو بولتے بھائی آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آتے ہی نہیں لوگ۔ اس کا مطلب کچھ تو بھی ہماری کمزوری ہے، ہماری کمی ہے، اس کی وجہ سے نہیں آتے۔ لوگوں کو ہم بولتے کہ بھائی ہم ہمیشہ اولاد کو نصیحت کرتے ہیں نا کہ دیکھو غلط کام مت کرو، اچھا رہو، کام کرو، پڑھو لکھو۔ رات دن عورت کو نصیحت کر رہے، اولاد کو نصیحت کر رہے، اولاد سنتے ہی نہیں، کتنا بھی بولو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والے میں کچھ تو کمی ہے، اس کی وجہ سے اولاد بھی نہیں سنتی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا، جھگڑے ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر۔ عام طور سے میاں بیوی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسا رہنا وہ نہیں سمجھتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ ارے پہلے تمہارے کر رہے ہیں، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ خیرکم لأہلہ۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ آپ اگر ہم کو اگر کوئی بولے تو ہم بولیں گے کہ فلاں یہ آدمی بہت نماز پڑھتا وہ سب سے اچھا ہے۔ کوئی بولے گا فلاں آدمی بہت خیرات کرتا ہے اس وجہ سے وہ اچھا ہے۔ کوئی بولے گا فلاں صاحب حج کر کے آئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ کوئی بولے گا فلاں مولانا علم بیان کرتے ہیں سب سے اچھے ہیں۔ عام طور سے ہم لوگ یہ بات بولیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا آدمی کون؟ خیرکم لأہلہ، جو اپنے بیوی بچوں سے اچھی بات کرتا ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ آپ دیکھو بڑے بڑے لوگ دیندار نمازی لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں بڑی شہرت رہتی کہ بہت نماز کے پابند ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن گھر میں جا کے بیوی کو گالیاں دیتے رہتے۔ باہر بہت اچھے شریف نظر آتے آدمی،
اور گھر میں جا کے بیوی سے جھگڑے، بیوی کو گالی گلوچ کرتے. عام طور سے میں آپ کا مزاج ہے. عورت بولے تو اس کو دنیا بھر کی گالیاں بول دینا، اس کو برا بھلا بولنا، اس کو جو ہے غلیظ باتیں بولنا، یہ مزاج ہے. ادھر باہر تو بہت نمازی اور گھر میں کیا. تو آپ نے فرمایا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل عیال کے ساتھ اچھا ہو، یعنی اپنی بیوی بچوں سے اچھی بات کرتا ہو، وہ سب سے اچھا آدمی ہے. ایسا آدمی آج کل دنیا میں کہاں ملتے ہیں؟ گھر اپنی بیوی بچوں سے اخلاق محبت سے بات کرے، یا اپنے ماں باپ سے اچھی بات کرنے والا آدمی نہیں ملتا. ماں کو جب بھی بات کرے گا تو غصے میں بات کرے گا، گالی دے کے بات کرے گا. ایسا بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک رکھتا ہو، وہ سب سے اچھا آدمی ہے. حضور نے فرمایا جو اہل و عیال سے اچھا رہتا ہے وہ ساری چیزیں سیکھا ہوا رہتا ہو، سب اس کو معلومات رہتے ہو کہ اگر میں گھر میں بال بچوں سے اگر بگڑ کے رہوں گا تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا. وہ سیکھا ہوا رہتا ہو. یہ دنیا کا طریقہ ہے. ہم اپنی زندگی کو بنانے کے لیے رات دن عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، لیکن ہماری نماز روزہ حج برابر ہے کہ نہیں ہے ہم نہیں دیکھتے. کیا ہماری نماز سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا کیا؟ ہم ادھر نماز پڑھ رہے، باہر لوگوں کے ساتھ جھوٹ بات کر رہے. ہم ادھر نماز پڑھ رہے، باہر لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے. ادھر نماز پڑھ رہے، ادھر لوگوں کا مال کھا جا رہے. ادھر نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، ادھر بہنوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں رکھتے، رشتے داروں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں رکھتے. ایسا ہمارا آج کل کا ماحول ہے. ادھر عبادت کر رہے ہم، ادھر پڑوس کے ساتھ گالی گلوچ کرتے. پڑوس کے ساتھ گالی گلوچ کرے تو ہو گیا، سارا عبادت ضائع ہو گئی. ادھر ہم روزے رکھتے ہیں رات دن، صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کے لوگوں کی چغل خوری کرتے ہیں. چغل خوری کرتے کہ روزہ ختم ہو جاتا. اس وجہ سے عبادت ایسی سیکھنا پڑے گا جو دوسروں کو نفع دے. ایسی عبادت فائدہ دیتی ہے. ایسی زندگی ہماری جو دوسروں کو فائدہ دے، وہ صحیح زندگی ہے. تو ہم اپنی عبادت کو اللہ کے لیے کرنا. آج کل ہم عبادت جو ہماری جو عبادت ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ، یہ ہم کو فائدہ نہیں دے رہا. ہم کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہماری عبادت سے. تو کچھ ہماری عبادت میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم کو فائدہ نہیں ہو رہا. ورنہ دنیا کے اندر جو صحابہ، اولیاء اللہ، علماء جو گزرے ہیں، ان کی عبادت ان کو فائدہ دیتی تھی، اس کی وجہ سے لوگوں کو نفع ہوتا تھا. آج ہماری عبادت ہم کو فائدہ نہیں دے گی. میرے عزیز دوستو، عبادت جو ہے اللہ کے لیے ہے. ہم آج کل عبادت نماز جو پڑھ رہے اس لیے پڑھ رہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کچھ مال ملے یا ہمارے کو اس کے ذریعے سے کچھ فائدہ ہو. آج جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا ثواب دنیا میں نہیں ملتا، اس کا ثواب قیامت میں ملے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے اور اس سے جو ہے دوسرا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اجر و ثواب قیامت میں ملے گا. آج جو ہم نماز پڑھے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں دیکھیں گے. اگر صحیح ہے تو اس کا اجر ملے گا، لیکن نہیں ملتا. ایسی کیسے؟ تو ہماری عبادت ہم کو فائدہ نہیں دے رہی، کچھ اس میں کمزوری رہتی ہے، اس کی وجہ سے ہم کو فائدہ نہیں دیتا. آج ہم رات دن اذانیں دے رہے ہیں.
حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی ہے، اس میں کامیابی ہے، لیکن کوئی بھی نہیں آتا سوائے چند لوگوں کے۔ فجر میں مؤذن بولتا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز پڑھنا بہتر ہے، سو جانے سے بہتر ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھے۔ مؤذن دو دو تین تین مرتبہ بولتا ہے، لیکن کون آتا ہے اٹھ کے؟ نیند چھوڑ کے کون آتا ہے؟ سوائے دو چار لوگوں کے یا 10-5 لوگوں کے، سب لوگ سنتے ہیں کہ نماز پڑھنا سونے سے بہتر ہے، سب سن رہے، سارے مسلمان سن رہے، لیکن کوئی آتا کیا؟ کوئی بھی نہیں آتا۔ اس سے بھی ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے نہیں آتا۔ تو ہم کو پہلے کچھ نہ کچھ جو ہے سیکھنا، اپنے اندر طاقت پیدا کرنا، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا، یہ ضروری ہے۔ تو ہماری عبادت ہم کو فائدہ دے گی، ہماری نماز ہم کو فائدہ دے گی، قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت بلال کو سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے مؤذن تھے، اور بہت تکلیف اٹھائے تھے وہ۔ اتنی تکلیف صحابہ میں کوئی نہیں اٹھایا جتنا حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی تھی۔ مکے کے لوگ ان کو لے کر کے پھرتے تھے رسی باندھ کے۔ مکے کے لوگوں کو رسی باندھ کے لے کے پھرتے تھے، گرم ریت پر لے کے پھرتے تھے شہر کے اندر، مکے کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے لے کے جاتے تھے۔ آپ اس کو برداشت کرتے تھے، تکلیف اٹھاتے تھے حضرت بلال۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے، تو ان کی اذان کا بہت اثر ہوتا تھا۔ ان کی اذان عرش الہی کو ٹکراتی تھی، فرشتے سنتے تھے حضرت بلال کی آواز۔ حالانکہ وہ مائک لگا ہوا نہیں رہتا تھا، آج کل تو مائک ہے، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن عرش الہی پر ان کی آواز ٹکراتی تھی جب مدینے میں اذان دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اذان بہت پسند تھی۔ ہماری آج کل اذان تو ایک بار ہو گئی۔ سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد وہ مدینے سے نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق اور شام، فلسطین، ان علاقوں میں وہ سفر کرتے تھے، جگہ جگہ اذان دیتے تھے۔ بہت دنوں کے بعد ایک دن مدینہ منورہ آئے، تشریف لائے، تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ بلال آئے ہیں۔ حالانکہ وہ حبشی النسل تھے، حبشی کیسے رہتے ہیں، کالے نقرے یا شکل و صورت میں عام انسانوں کے جیسا نہیں رہتے، لیکن بلال سے وہ یہ دیکھتے ہی دونوں بھائیوں نے ان کے دونوں پیر پکڑ لیے، دونوں کو لپیٹ کے، دونوں پیروں کو لپیٹ گئے، اور کہنے لگے، حضرت حسن و حسین نے کہا کہ چاچا آپ بہت دنوں کے بعد یہاں مدینے میں تشریف لائے، کہاں گئے تھے؟ دونوں کو گلے لگا کے حضرت بلال رونے لگے۔ بعد میں دونوں نے کہا کہ بہت دن ہو گئے آپ کی اذان نہیں ہوئی، آپ اذان دے دیجیے۔ اصرار کرنے لگے، دوپہر کا وقت تھا، بس اذان دینا پڑے گا آپ کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں۔ دونوں نے دونوں کے پیروں کو پکڑ لیا، رانوں کو لپٹ گئے، جب تک آپ اذان دینے نہیں دیں گے ہم چھوڑتے نہیں۔ تو وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے میں اذان دیتا ہوں۔ ظہر کا وقت ہو گیا، مسجد نبی میں گئے، جا کر کے اذان شروع کی۔ جو ہی اللہ اکبر کہا،
پورے مدینے میں شور ہو گیا۔ کہ یہ آواز تو بلال کی ہے۔ ہر آدمی گھروں میں، باہر، سڑکوں پر چیخنے لگا کہ بلال کی آواز آ گئی کئی برسوں کے بعد۔ اس کے بعد جب انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو ہزاروں گھروں سے عورتیں باہر نکلی کہ بلال کی آواز آ رہی ہے۔ مرد تو مرد، عورتیں باہر نکلی ان کی اذان کو سن کے۔ اور اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہا تو ہزاروں لوگ روتے ہوئے اور اپنے سینے کو پیٹتے ہوئے مسجد نبی کی طرف بھاگے۔ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ مدینے کی آبادی جب بہت تھی، 2 لاکھ سے زیادہ تھی، مسجد نبی ایک ہی تھی، ہزاروں لوگ روتے پیٹتے کہ بلال کی آواز آ گئی۔ کسی نے کہا سرکار کے زمانہ یاد آ گیا، اور اسی اشہد ان محمد رسول اللہ نے کہا۔ اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنے لگے تو جنگلوں سے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، جنگلوں میں آواز پہنچ گئی تو ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا ان کی آواز اذان پر۔ حالانکہ یہی اذان تھی جو آج ہم دیتے ہیں۔ آج ہماری اذان پہ تو گھر میں نیند سے اٹھ کر کے لوگ نہیں آتے، حالانکہ ہر آدمی سونے والا نیند میں سنتا ہے کہ مؤذن نے بول دیا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز، لیکن کوئی بھی نہیں آتا، کوئی اٹھتا گیا، نیند چھوڑتا ہی نہیں۔ یہ حضرت بلال کی کیا وجہ تھی کہ ان کے آواز پر گھروں سے عورتیں، بچے، مال، دکانوں سے، بازاروں سے اور جنگلوں سے لوگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور ہزاروں کا مجمع ہو گیا، لاکھوں کا۔ تو حضرت بلال کو جو دیکھتے تھے لوگ تو روتے تھے حضرت بلال۔ تو کیا بات ہو گئی آج ہماری اذان پہ تو رات میں نیند سے اٹھ نہیں آتے، ان کی اذان پہ اتنا کیسا تڑپتی؟ تو اصل میں انہوں نے محنت کرا تھا، محنت کی کہ محنت سے اذان حاصل کیے تھے، ایمان لائے اور اس کے بعد محنت کی۔ مکے کے نوجوان ان کو گھسیٹتے پھرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ اللہ کہتے تھے۔ اتنی محنت کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی وہ سب سے بہتر ہے، یہ کیفیت ہوتی۔ تو اس کے بعد مدینے میں ایک نیا ماحول پیدا ہو گیا، مدینے منورہ میں۔ میرے عزیز دوستو، یہ میں اس کے لیے بیان بتا رہا ہوں کہ محنت کرنے کے بعد صحیح دین حاصل ہوتا ہے، کچھ طاقت حاصل کرنا پڑے گی، تو طاقت کے ذریعے سے ہی ہم صحیح کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا کو ہم بول رہے ہیں، آج دنیا میں ہر جماعت بول رہی کہ غیر مسلموں کو دعوت دو، غیر مسلموں کو بلاؤ، غیر ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دو۔ تمہارا ایمان برابر نہیں ہے تو دوسروں کو کہاں سے دعوت دیں؟ آج ہم کمزور ہیں، محنت ہماری نہیں ہے دین پر، ایمان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا، چپ نہیں بنایا کہ لو ہم نے تم کو نبی بنا کے بھیج دیے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ اس وقت جب دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی اچھائی نہیں تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو چھوڑا، اور مکے سے خانہ کعبہ سے قریب دور ایک پہاڑ ڈھونڈ لیا۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا، اس کو غار ہیرا کہتے تھے،
آپ وہاں جا کر کے بیٹھے اور 10 سال محنت کی وہاں پہ غار ہرا اکیلے. وہ اتنے دور ہے خانہ کعبہ سے غار ہرا. آج کل کوئی آدمی پیدل نہیں جا سکتا، اتنا دور ہے. اور پھر غار ہرا پہ چڑھ نہیں سکتا. آج کا نوجوان بڑی مشکل سے غار ہرا پہ چڑھ کر کے جاتا ہے، وہ بھی نیچے سے اوپر تک. تو آپ وہاں غار ہرا پہنچ کر وہاں 10 سال اس میں گزارے گئے. اتنی محنت کی آپ نے. 10 سال بھوک پیاس، رات میں دن میں گرمی سردی بارش ہر موسم میں آپ کو غار ہرا میں رہے. اور کیا کرتے تھے آپ؟ اللہ 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 بس یہ کرتے تھے. طاقت حاصل کیا آپ نے اللہ سے. 10 سال مسلسل معمولی بات نہیں ہے. آج غار ہرا میں کوئی جانا مشکل ہے، آج اتنا اونچا ہے. اور اکیلے رات میں بھی دن میں بھی. کہ کھانا نہیں پینا نہیں، کوئی چیز کی سہولت نہیں. 10 سال غار ہرا میں اللہ اللہ کرتے رہے. اس زمانے میں نماز بھی نہیں تھی. نماز نبی نہیں آئے تھے تو نماز کہاں سے تھی؟ نماز بھی نہیں تھی، روزہ بھی نہیں تھا، حج نہیں تھا. شریعت عیسوی ختم ہو گئی تھی اور کوئی نبی نہیں تھا. کوئی وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تھے، کوئی وظیفہ بھی نہیں تھا. کیا وظیفہ کریں؟ نماز اتنی تھی. تو ایک نام باقی تھا اللہ کا. اللہ اللہ رات بھر کرتے تھے، دن بھر. اور کرتے کرتے آپ لوٹتے تھے. بچہ روتے روتے کیسا لوٹتا؟ روتا رہتا لوٹتا رہتا ادھر سے. آپ اللہ 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 بولتے لوٹتے تھے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر رات بھر. کپڑے سارے پھٹ جاتے تھے اور جسم پہ زخم ہوتا تھا، لیکن پھر بھی لوٹتے تھے. 10 سال آپ نے وہاں گزارے ہیں. 10 سال کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت دے دی، نبی بن گئے. تو محنت کرنے سے آپ کو نبوت ملی. ٹھیک نہیں ملتی نبوت. آخری نبی بن کر کے آپ وہاں آپ کو منصب دے دیا گیا. کیا ہم نے 10 سال کے بعد جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام آئے وہاں غار ہرا میں اور آپ سے بات چیت کی. ایک بہت لمبا واقعہ ہے وہ. جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو نبی آخر الزماں بنا دیا ہے. تب آپ کو سکون ہو گیا. پھر اور یہ بھی کہا کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی دولت اور بڑی طاقتور چیز دے دی ہے، وہ قرآن کریم طاقتور چیز دے دی ہے. اس کا قرآن کریم کا ایک حرف 7 زمین آسمان سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. قرآن کا ایک حرف. ایسا قرآن کریم آپ کو دے دیا گیا آپ کی امت کے لیے. یہ طاقتور جو قرآن ہم کو ملا ہے آپ کے ذریعے سے، ہم نے اسے مردوں کا قرآن بنا دیا. کوئی مرے تو قرآن پڑھنے کا بس. یہ قرآن کریم زندوں کے لیے اور ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے ہے. تو نبوت بھی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی دولت اللہ نے اس وقت حضرت جبرائیل کے ذریعے سے دے دی. قرآن کریم کیسا دیا؟ لوح محفوظ میں تھا لاکھوں برس سے. لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ کا خزانہ ہے. لوح محفوظ وہاں تھا، لاکھوں برس سے رکھا ہوا تھا. اللہ نے لوح محفوظ کو کھولا اور قرآن کریم کے لیے جبرائیل کو بلایا. جب حضرت جبرائیل اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم خود پڑھا. پورا قرآن کریم خود پڑھا.
اور جبرائیل سے کو سنایا تو جبرائیل سے کہا کہ اب تم پڑھو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا قرآن پڑھا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب تم یہ قرآن لے کر کے جاؤ، فلاں غار میں ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو لے جائیے قرآن کو۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، پہلے آپ کو نبی آخر الزماں کا منصب دیا، اور اس کے بعد قرآن پڑھ کے سنایا، اور کہا کہ اللہ نے آپ کو دے دیا، آپ کی امت کے لیے طاقتور چیز ہے دنیا میں۔ اور یہ بھی بتایا کہ آج تو ہم اس کی 5 آیتیں بتا رہے ہیں، لیکن 23 برس میں پورا آتا رہے گا۔ تو اللہ سے لینے کے لیے آپ 10 سال غار ہرا میں محنت کیے، تب قرآن ملا، اور امت کو دینے کے لیے 23 برس لگے، 23 برس نبوت میں آپ گزارے، لینے کے لیے 10 برس لگے اور دینے کے لیے 23 برس لگے، سب قرآن ہمارے پاس آیا۔ ایسا طاقتور کہ 1,24,000 نبی انبیاء روتے تھے کہ ہم کو دے دو، لیکن اللہ نے نہیں دیا کسی کو۔ یہ امت کیونکہ قیامت تک رہنے والی ہے، طاقتور چیز اس کو دینا تھا، تو اللہ نے نبی بھی ایسا دیے اور قرآن کریم بھی امت کو ایسا دیا تاکہ اس سے طاقت حاصل کرے امت، مسلمان اس سے اپنی طاقت حاصل کرے، اس کے ذریعے سے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو، اس کے ذریعے سے دنیا کی ہر مشکل چیز آسان ہو جائے، اس کے ذریعے سے دنیا کے دشمن ہلاک ہو جائے، اس کے لیے قرآن کریم دیا اللہ نے۔ تو جیسے اللہ اللہ کا ذکر طاقتور ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم طاقت کا خزانہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ قرآن کریم پڑھتے تھے، جتنا اترتا تھا 24 گھنٹے پڑھتے تھے۔ پہلے تو 5 ہی آیتیں اتری، 24 گھنٹے آپ بھی پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ ہوتے ہوتے مکے کے اندر 15 پارے آئے، بعد میں مدینے کے اندر 15 پارے آئے، تو 23 برس میں پورا آیا۔ صحابہ آپ کے ساتھ صحابہ بھی پڑھتے تھے، 24 گھنٹے قرآن کریم پڑھتے تھے۔ تو امت آپ کو اور صحابہ کو طاقت حاصل ہوئی اللہ کے ذکر سے اور قرآن کریم کے ذریعے طاقت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں احکامات آتے ہیں، لیکن اصل طاقت جو امت مسلمہ کو ملی اللہ کا ذکر سے اور قرآن کریم سے طاقت ملی۔ مدینہ منورہ میں مسلمان جب آئے تو مسلمانوں کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی، 300 گھرانے مدینے میں، تو لوگوں نے مشہور کر دیا، کافروں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، کہ مسلمانوں کی اولاد بند ہو گئی، مسلمانوں کا اولاد نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں سن جو ہے ایک ہجرت کے بعد میں جب مدینہ تشریف لائے تو پہلی مرتبہ حضرت زبیر کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، ان کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر۔ سرکار کے موجودگی میں حیات میں غالباً 1 یا 2 ہجری کا زمانہ تھا، عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ تو ان کے پیدا ہونے سے لوگوں میں جو بات چل رہی تھی کہ مسلمانوں کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، لوگوں کے منہ بند ہو گئے۔ مدینے میں آنے کے دوسرے سال کا واقعہ ہے، عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ تو جو بھی ایمان والے یا جو بھی صحابہ تھے قرآن سے طاقت حاصل کرتے تھے،
یہی عبداللہ ابن زبیر ہے، جب 19 برس کی ان کی عمر ہو گئی، 19 برس کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا تھا۔ تو اطلاع یہ ملی کہ فارس روم کا 2 لاکھ کا لشکر مدینے پہ حملہ کر رہا، اطلاع میں صحابہ چونکہ چھوٹے بڑے نوجوان سب قرآن سے طاقت حاصل کرتے تھے۔ یہ اطلاع جب حضرت عمر کو ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ٹھیک ہے، اس کے مقابلے کے لیے آپ نے جو ہے 3000 آدمیوں کا لشکر بھیجا۔ اب اس کو کون لے کے جائے گا؟ تو عبداللہ ابن زبیر بولے میں لے کے امیر کوئی بات 3000 کا لشکر، 2.5 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں 3000 صحابہ نکلے، 2.5 لاکھ کا لشکر تھا۔ تو جب مدینے کے قریب میں جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے تو روم کے لشکر کا جو سردار تھا اس نے اعلان کیا جو بھی اب مسلمانوں کے صحابہ کے لشکر کے جو امیر ہیں عبداللہ بن زبیر، ان کا جو سر لائے گا اس کو میں اپنی لڑکی سے شادی کر دوں گا۔ لوگ ان کی فوج میں بڑا جذبہ پیدا ہوا، صاف اعلان کر دیا کہ جو بھی عبداللہ بن زبیر کا سر لائے گا میں اس کو اپنی لڑکی سے شادی کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب معلوم ہوا تو آپ نے اعلان کر دیا، اس کا نام یزدجر تھا، وہ جو بھی روم کے لشکر کے سردار کا سر لائے گا اس کی شادی میں اس سردار کی لڑکی سے کر دوں گا۔ انہوں نے بھی اعلان کیا، انہوں نے بھی اعلان کیا۔ تو اس وقت ان کی عمر حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر کتنی تھی؟ 19 برس تھی، 19 برس۔ جب دونوں طرف سے لشکر آمنے سامنے کھڑا ہو گیا تو صحابہ کرام میں جو طاقت تھی قرآن کی طاقت تھی، وہ اللہ کی طاقت صحابہ کے ساتھ میں تھی۔ ہم کو آج نہ اللہ کی طاقت کا پتہ ہے نہ قرآن کی طاقت کا پتہ ہے۔ وہ لوگ رات دن پڑھتے تھے اور رات دن ذکر کرتے تھے۔ تو 2 لاکھ کا لشکر کھڑا ہے اور لشکر کے آخر میں ایک تخت پر وہ بیٹھا ہوا تھا سپہ سالار۔ تو عبداللہ ابن زبیر تلوار لے کر کے لشکر میں گھس گئے۔ 2 لاکھ کا لشکر دیکھ رہا کہ یہ تلوار لے کے جا رہے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو روک سکے۔ یہ سیدھا سردار جو سپہ سالار جو تھا وہ اس کے تخت کے پاس پہنچے اور اتنے زور سے تلوار ماری کہ اس کا سر نیچے گر گیا۔ یہ ہوتے پورے لشکر میں ہنگامہ شروع ہو گیا۔ وہ سر کو نیزے پہ لے کر کے دوڑتے ہوئے پھر واپس اپنے جگہ پر آ گئے۔ لوگوں نے دیکھ لیا یہ اس قدر ہمت کرنا یہ معمولی بات ہے جائے گا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ قرآن کریم کی طاقت تھی ان کے پاس۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ قرآن پڑھ کے لوگوں کو مارنا شروع کرو، ایک مثال بتایا میں، ایسا صحابہ میں طاقت پیدا ہوئی۔ صحابہ کرام نے تو قرآن کی طاقت سے جب قرآن پڑھتے تھے تو ہزاروں لوگوں کو دین و ایمان دیا، ہزاروں لوگ دین و ایمان کی طرف روتے تھے۔ غیر ایمان والے بھی قرآن کریم سن کر کے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اتنی طاقت صحابہ میں حاصل تھی۔ میرے عزیز دوستو، اصل میں آج ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہر چیز اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن جو طاقت کی جو چیز تھی وہ بند ہے اندر قرآن کریم، اور جو طاقت کا ذکر تھا اللہ کا وہ ہم چھوڑ گئے۔ تو نتیجہ یہ ہوا
کہ جو طاقتور چیزیں تھی ہم حاصل نہیں کر سکے، تو آج اتنے کمزور ہو گئے، ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہماری کوئی حیثیت باقی نہیں رہی دنیا میں۔ آج ہماری بات کوئی نہیں سن رہے۔ دنیا کی قومیں ہمارے ساتھ پہلے محبت سے برتاؤ کرتی تھی، دنیا کی قومیں ہم سے نفرت کر رہی، کیا بات ہوگی؟ ورنہ دنیا کی قومیں ہمارے سے محبت سے برتاؤ کرتی تھی، ہمارے سے عزت حاصل کرتی تھی، ہمارے دسترخوان پہ رہتے تھے دنیا کی قومیں، ہماری مسجدوں کے باہر دنیا کی قومیں دعا کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ یہ حال، لیکن آج ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے قرآن کی، ہم سب بھول گئے اس کو۔ باقی اللہ نے دیا ہے، سب کچھ چیز موجود ہے، لیکن عزت کا جو معاملہ ہے یا ہماری کامیابی کا جو مسئلہ ہے، آج ہم کسی کو بھی دوسروں کو کیا، ہم صبح میں بول رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو کوئی بھی اٹھ کے نہیں آ رہا، تو دوسری قومیں کیسے آئیں گی؟ ہماری اذان میں طاقت ہی نہیں رہی، ہماری نماز میں طاقت نہیں رہی، ہمارے روزوں میں ہماری روزیں ہماری چغل خوری کی غیبت کی وجہ سے ضائع ہو جا رہی، تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ یہ نقصان ہمارے پاس بہت زبردست ہوا، اور ہم بھول گئے، ہم صرف نماز تو ضرور پڑھ رہے، روزہ ضرور رکھ رہے، یہ عبادت ہے، عبادت سے طاقت حاصل نہیں ہوتی، طاقت حاصل ہوتی قرآن کریم کی تلاوت سے، طاقت حاصل ہوتی اللہ کا ذکر کرنے سے، ہماری نمازوں میں بھی اس کے ذریعے سے طاقت آئے گی، ہمارے روزوں میں طاقت آئے گی، ہمارے خیرات میں اس سے طاقت آئے گی۔ جب تک کہ ہمارے پاس قرآن اور اللہ کا ذکر نہ ہو، ہم کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی، نقصان ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ آج ہم بھول گئے دنیا کے اندر، لاکھوں لوگ دیکھو حج کر کے آ رہے، لاکھوں لوگ آ رہے، اور حج کے موقع پر 40 لاکھ مسلمان خانہ کعبہ میں حج کرتے ہیں، حج کے موسم میں 40 لاکھ مسلمان، اور 40 لاکھ مسلمان خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے روتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں امت مسلمہ پریشان ہے، ہم پریشانی سے گزر رہے، دنیا کی کوئی قوم ہماری بات ہی نہیں سن رہی، 10 لاکھ آدمی اجتماع میں دعائیں کر رہے، لیکن معلوم ہوتا کہ دعا ہماری قبول ہی نہیں ہوتی، ہمارے حالات ہی نہیں بتا رہے۔ معمولی جو فجر کی نماز میں مصلی نہیں بڑھ رہے، جتنے مصلی تھے پہلے اتنے تھے، اب 10 لاکھ آدمی جو ہے اجتماع میں دعا کر رہے، خانہ کعبہ میں دعا ہو رہی، روزانہ ہزاروں آدمی عمرے کی نیت کر کے خانہ کعبہ پہنچتا ہے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے ہوتا ہے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے۔ تو دعاؤں میں کچھ کمی نہیں رہی، لیکن اللہ دعائیں ہمارے لیے قبول کر رہا، اس لیے کہ ہمارے پاس جو چیز اللہ کو پسندیدہ جو چیز تھی قرآن کریم ہمارے پاس نہیں رہا۔ قرآن کریم میں ایک طاقت ہے جو انسان کو اللہ نے دیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے مرنے، قرآن کریم دنیا میں تو طاقت دیتا ہی دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے وہاں بھی قرآن کریم مدد کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میت رکھنے کے بعد ایک خوبصورت انسانی شکل میں ایک انسان وہاں داخل ہوتا قبر میں، جبکہ منکر نکیر بھی نہیں رہتے، اس وقت رہتا ہے اور میت کے اطراف میں گھومتا رہتا اور میت دیکھتی رہتی ہے کون انسان ہے یہ۔ ابھی اتنا سوچے نہیں، جب تک وہ انسانی شکل نوجوان وہ میت سے کہتا ہے کہ تم سو جاؤ، منکر نکیر کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا آدمی ہے، تمہارا جو کام ہے کرو اور چلے جاؤ، وہ سوال جواب کرتے چلے جاتے۔ اس کے بعد پھر میت یہ پوچھتی ہے اس سے کہ بھئی تو کون ہے؟
ایسے وقت میں میری مدد کے لیے آیا۔ قبر کی وحشت میدان حشر کی وحشت سے زیادہ رہتی۔ میدان حشر میں تو بھائی ادھر ادھر لوگ نظر آتے ہیں، یہاں تو کوئی لوگ ہی نظر نہیں آتا، کوئی اکیلا رہتا ہے۔ تو کون ہے جو میری مدد کے لیے آیا؟ تو شکل جو انسان، تو میرا بیٹا بھی نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اور شوہر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو ہے کون جو میری مدد کے لیے آیا؟ ایک خوبصورت انسانی شکل رہتی ہے۔ تو اس وقت وہ شکل یہ کہتی ہے کہ اچھا تو مجھے نہیں پہچانتا، میں وہی قرآن کریم ہوں جو تو مجھے پڑھتا تھا، اللہ نے تیری مدد کے لیے مجھے انسانی شکل میں یہاں بھیجا ہے تاکہ تجھے وحشت نہ ہو۔ اور اس کے بعد وہ میت کو سلا دیتا ہے اور جنت کے دروازے کا ہوا کھول دیتے ہیں اور آگے اس کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم ایسی طاقت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جب قیامت کا میدان ہوگا جہاں کوئی سایہ نہیں رہے گا، اوپر سورج قریب قریب رہے گا، سر سے قریب سورج کی شعاعیں، اور آدمی پسینے میں ڈوبتے رہیں گے اپنے گلے تک۔ ایسے وقت میں سورج جو ہے سایہ قرآن کریم سایہ کرے گا میدان حشر میں۔ ایسے وقت میں جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اس وقت قرآن کریم سایہ کرتا۔ اور جب اس کا حساب کتاب شروع ہوگا اللہ کے سامنے، تو ایک قرآن کریم ایک بچے کی شکل میں اللہ سے لڑنا شروع کر دیتا، بچے کی شکل اختیار کر لیتا قرآن کریم، اور ایسا لڑتا ہے جیسے کہ بچہ ماں سے کیسے لڑتا ہے، باپ سے کیسا لڑتا ہے بچہ، اپنی ضد کرتا ہے رو دھو کر کے، ایسا وہ بچہ اللہ سے لڑنا شروع کرے گا اور اللہ سے کہے گا کہ یہ میرا آدمی ہے، یہ مجھے پڑھتا تھا، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ وہاں سے کسی طریقے سے حساب کتاب میں سہولت چھٹکارا ہو جائے گا۔ جب آدمی پل صراط سے گزرنا چاہے گا تو سب اندھیرا ہی ہوگا، اس وقت قرآن کریم ایک روشنی دے گا، تیز روشنی، اس روشنی میں انسان پل صراط سے گزر جائے گا۔ تو قرآن کریم ایک طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، لیکن ہم وہ طاقت ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہم پڑھ رہے ہیں نماز، ٹھیک ہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں رہی۔ اس وجہ سے بہت سے اولیاء کرام روزانہ دو قرآن کریم پڑھتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جو بہت بڑے امت کے فقیہ اور امت کے عالم گزرے، ایک دن خانہ کعبہ میں گئے اور ابتدائی زمانہ خانہ کعبہ گئے، جانے کے بعد دروازہ بند کر دیے اور ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے۔ عشاء کی نماز پڑھ لیے تھے، عشاء کی نماز سے جو قرآن پڑھنا شروع کر دیا ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے، تو آدھی رات تک ایک قرآن کریم پورا پڑھ لی۔ آدھی رات کے بعد پھر دوسرے پیر پہ کھڑے ہو گئے، پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کرے، تو فجر کی اذان تک دوسرا قرآن پڑھ لی، دو قرآن کریم ختم کر لی فجر کی اذان تک۔ اور اس کے بعد اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ تیرے قرآن کا جتنا حق ادا کرنا تھا وہ نہیں کر سکا میں، یہ کہہ کر کے رونے لگے، دو قرآن کریم رات بھر میں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے، 60 برس کی عمر تھی، 60 برس کی عمر میں 3000 میل پیدل سفر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے۔ ان کو ارے وہ تم لوگ اپنا کام کرو، رہنے تو جو لوگ آتے بیٹھتے رہتے، یہ فضول فالتو باتیں ہیں، انہیں ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، یہ کوئی کام نہیں کا انتظامی کا معاملہ نہیں۔ کون سنتے نہیں لوگوں کو بول رہے یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو،
خلل پیدا کر دیتے ہیں. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں کفر پھیل گیا تھا بہت زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ان کو خواب میں بلایا تو سیدھا پہنچے مدینہ منورہ. جب مسجد نبی میں داخل ہو گئے، جب سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا ابنی، اے میرے بیٹے، تمہارے سلام کا جواب، اللہ تم کو بھی سلام کرے، سلام کا جواب ہے. اس کے بعد اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے اور کہا کہ تمہارا کام پورا ہو، تم نے پوری چیز سیکھ لیا ہے، اب تم کو ہم نے ہندوستان کا بادشاہ بنایا ہے، ہندوستان چلے جاؤ. سلطان الہند اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا. اتنا محنت، اتنی طاقت حاصل کری اللہ کے ذکر سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے. روزانہ 2 قرآن کریم پڑھتے تھے. تو سرکار نے بلا کر کے منصب دیا اور کہا کہ جاؤ ہندوستان. تو 40 آدمیوں کو لے کر کے 3000 میل کا پیدل سفر کر کے ہندوستان میں داخل ہو گئے. ایک طاقت لے کر کے آئے. اور ہندوستان کا راستہ ان کو معلوم تھا، زبان میں نہیں جانتے تھے، کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ میں نہیں، کوئی پیسہ روپیہ نہیں. لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی طاقت پیدا کرتا، ہر جگہ راستے پیدا کرتا. ان کو راستے پیدا ہونے لگے اور سیدھا جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اجمیر کا پہاڑ، وہاں جا کے حکومت یہاں بیٹھنا، وہاں آ کے بیٹھ گئے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، جبکہ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، زبان جاننے والا نہیں، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، کچھ بھی نہیں. 40 آدمیوں کو لے کر کے، اپنے مریدین کو لے کر کے، شاگردوں کو لے کر کے تشریف لائے، وہاں بیٹھ گئے. راجہ حکومت کرتا تھا وہ، حالانکہ اس کی حکومت دلی پر تھی لیکن اجمیر میں رہتا تھا. کسی رشی نے اس کو یہ بتایا تھا کہ تیرے اجمیر میں ایک رشی آئے گا، وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا. تو بادشاہ دلی کو چھوڑ کے نہیں رہتا تھا اجمیر میں. سرکار جا کے ایک جگہ بیٹھ گئے جہاں اس وقت ان کا مزار ہے، وہیں بیٹھ گئے. راجا نے وہاں قریب میں ایک تالاب تھا، تالاب راجا نے حکم دیا کہ پانی بند کر دو. تو ان کا پانی بند کر دیے. اب حضرت کو پانی کی تکلیف ہوگی. جو تالاب ابھی بھی ہے وہاں پر اجمیر میں. حضرت نے دیکھا کہ پانی بند کر دیا ہے تو حضرت نے کیا کیا، اپنے ایک شاگرد کو بھیجا، کافی کا تالاب کے پاس دور کھڑے رہنا اور تالاب سے یہ کہنا کہ میرے شیخ نے بلایا ہے تیرے کو، اور کاسا بتا دینا. کاسا پہلے زمانے میں کاسا ایک ایسی چیز بنی رہتی تھی، اس میں پانی بھر کے لاتے تھے. تو کاسا بتا کے اس نے جا کے کہا، انا ساگر نام ہے اس کا، انا ساگر، میرے شیخ نے تیرے کو بلایا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ منٹوں میں پورا تالاب سوکھ گیا، پورا تالاب سوکھ گیا اور یہ اپنا کاسا لے کے آ گئے. اب جو ہنگامہ مچا راجا کے دربار میں کہ ساتھ تالاب سوکھ گیا، تو سمجھ گیا کہ یہ ضرور ان کا ہی کام ہے. آ کے حضرت کے پیر پکڑے تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا پانی بند نہیں کرنا. آپ نے نہیں، حضرت آپ ہم کو معاف کر دیجیے، آپ جہاں بالکل پانی دے دیں. تو حضرت نے اسی شخص کو بھیجا، کہا کہ جا وہاں کھڑے ہو جا اور جو کاسا میں پانی ہے وہ الٹ دے. وہاں جا کے الٹتے ہی پورا انا ساگر بھر گیا.
اس حضرت کی یہ بات دے کر کے بڑے بڑے وہاں رشی، بہت بڑے بڑے سادھو بیٹھے ہوئے رہتے تھے، یہی لوگ سب سے پہلے ایمان لائے۔ کہا کہ اور ایک بڑے جادوگر نے بتایا تھا کہ تمہارے ملک میں ایک رشی آنے والے ہیں، وہ سچے ہیں لیکن وہ تمہاری حکومت کو غالب کر دیں گے۔ یہی تھے حضرت۔ 30 برس رہے وہاں، 30 برس، 60 برس کی عمر سے لے کے 90 برس کی عمر تک۔ 30 برس کے اندر 1,00,000 راجپوت خاندانوں کو ایمان دیا ہے۔ 1,00,000۔ کیا کرتے تھے وہ؟ یہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، قرآن کریم پڑھتے تھے، تو لوگ خود بخود آتے تھے، فائدہ دیکھ کر کے، آپ کے فیض کو دیکھ کر کے، آپ کی کردار کو دیکھ کر کے ہزاروں لوگ آتے تھے، آپ کی باتیں دیکھتے تھے، سنتے تھے، اور اس کے بعد ایمان بھی لاتے تھے۔ 1,00,000 راجپوت خاندان کو ایمان دیا حضرت نے۔ اس طریقے سے 30 برس کے اندر ہندوستان کو ایمان سے بھر دیا حضرت معین الدین چشتی۔ ان کے پاس کیا چیز تھی؟ کوئی ایٹم بم لے کر آئے تھے، یا کوئی ہتھیار لے کر آئے تھے، یا کوئی قتل و غارت کی کیا کہ انہوں نے؟ روزانہ رات میں 2 قرآن کریم پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، اور دن میں روزانہ اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ 30 برس کے اندر پورے ہندوستان کو ایمان میں تبدیل کر دیا، ورنہ پورا ہندوستان کفر میں داخل ہو گیا۔ لاکھوں خاندان پھر ایمان پہ آ گئے، اور آج تک حضرت کا فیض وہاں سے جاری ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تھا اس نے، لیکن کوئی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ جو سب سے بڑا جادوگر تھا، جو بنگال سے اڑتے ہوئے آیا تھا، حضرت کے سامنے بہت ساری کرشمے بتائے اس نے، حضرت نے اپنا اثر جو اس کے اوپر ڈالا تو وہ ایمان لائے، اور وہ حضرت کے بعد میں رہ کر کے خلافت حاصل کی۔ ان کا مزار وہیں ہے، وہ جادوگر کا۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر انسانیت کو اللہ کی طرف لانے کی جو محنت ہمارے صحابہ کے بعد اولیاء اللہ نے جو کیا ہے، وہ محنت قرآن کریم کی طاقت سے۔ رات بھر اللہ کا ذکر ہوتا تھا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں۔ اس طریقے سے کام دنیا کے اندر دین کا چلتا تھا۔ آج ہم خود بے اثر ہیں، ہمارے پاس اس طاقت نہیں۔ زندگی میں کبھی ہم نماز تو خیر جو بھی وہ پڑھے، لیکن اللہ کا ذکر ہی نہیں ہمارے پاس۔ اللہ 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 کا ذکر کرنا ہی طاقت ہے، پیدا کرتا ہے۔ نماز کا، ہماری عبادت کا جو سب قیامت میں ملے گا، لیکن اللہ کا ذکر کا اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، آج اس کا اثر شروع ہو جائے گا۔ آج ہی اس کا اثر شروع ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کے فائدے ہوں گے، اور آخرت میں بھی فائدے ہوں گے۔ آخرت میں مسلمہ ہے قرآن کریم کی پیغام۔ تو دنیا میں کیا ہو گیا، ہم بہت دعائیں تو بہت کر رہے، ساری دنیا میں ہو رہی، لیکن ہم بہت کمزور ہو گئے دنیا میں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر پریشان ہیں، آج ساری دنیا میں امت مسلمہ پریشان ہے، ساری دنیا کی قومیں ہماری دشمن ہو کے بیٹھی ہوئی۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے جو ہم کو طاقت دیا تھا، ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھے گئے۔ قرآن کریم ہم چھوڑ کے بیٹھے گئے، اللہ کا ذکر بھی ہم چھوڑ کے بیٹھے گئے۔ ہندوستان کے اندر تقریباً لاکھوں اولیاء اللہ پیدا ہوئے، اور سب کا یہی کام تھا۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر روزانہ 20 برس تک جنگل میں کھڑے ہو گئے، 20 برس تک جنگل میں، رات میں بھی دن میں بھی، بارش میں سردی میں گرمی میں، 20 برس جنگل میں کھڑے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رات اور دن قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور صرف ضروریات اگر ہوتی اپنے پیشاب وغیرہ کے لیے ہی جو ہے ادھر ادھر جاتے تھے، جنگل میں کھڑے ہوئے تھے۔ 20 برس گزرے ہوں کہ کھڑے کھڑے، نماز پڑھ لیتے تھے پھر کھڑے ہوئے تھے۔ کیا کرتے تھے؟
24 گھنٹے قرآن کریم پڑھتے تھے، روزانہ 5۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی سوانح حیات میں، روزانہ میں 5 قرآن کریم ختم کرتا تھا، 24 گھنٹے 5 قرآن کریم۔ تو اللہ نے ایسی طاقت دیا تھا ان کو، یہاں کھڑے ہوئے رہتے تھے پنجاب کے اندر، ان کا ٹھکانہ تھا، لیکن روزانہ مسجد اقصی میں جا کر کے جھاڑو دیتے تھے، رات میں مسجد اقصی پہنچتے جھاڑو دیتے واپس آتے تھے، حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ یہیں کھڑے رہے، منٹوں میں پہنچتے تھے، رات بھر مسجد اقصی میں جھاڑو دیتے تھے۔ کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا، ایک مرتبہ بہت بڑے ہوا، ایک مسجد اقصی کا فلسطین کا ایک وفد آیا حضرت کی شہرت سن کے دیکھنے کے لیے۔ حضرت نے جو دیکھا تو کہا کہ اچھا، ہم نے کہا آپ کو جس دن ہم مسجد اقصی سے چلے ہیں اس دن آپ کو ہم نے وہاں دیکھا ہے، آپ جھاڑو دے رہے تھے، پھر یہاں دیکھے تو یہاں بھی یہی۔ یہ طاقت جو تھی اصل میں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ان کو حاصل ہو گئی تھی۔ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سے قرب ہو جاتا ہے، اللہ سے طاقت، اللہ کی طاقت آتی ہے، اللہ کی پہچان آتی ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جب تک کہ اللہ سے قربت حاصل نہ ہو، انسان کوئی فائدہ نہیں، زندگی بیکار گزرتی ہے اس کی۔ اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اللہ سے قربت حاصل کرنا ہے تو سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ نے جو دیا ہم کو قرآن کریم، اور اس کا ذکر ہم کو دیا، بس اس کی کثرت کرنے سے اللہ سے تقرب حاصل ہوگا انسان کو۔ تو اولیاء اللہ کو اس کے ذریعے سے طاقت حاصل ہوئی، جیسے صحابہ کو طاقت ہوئی ایسے اولیاء اللہ کو بھی طاقت ہوئی، اللہ سے تقرب حاصل ہوا۔ اس وجہ سے اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کے لیے قرآن کریم دیا اور مرتبہ دیا، اللہ کا ذکر کیا۔ حدیث میں آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آخری امت کو ہم قرآن کریم دیں گے، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، جب تو ایسی امت کو قرآن کریم دے رہا تو مجھے بھی اس امت میں ڈال دے، میں بھی اس ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں، آپ کو اس امت میں داخل کیا جا سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ اچھا مجھے اس امت میں نہیں تو کم سے کم وہ قرآن کریم مجھے دے دو۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں، قرآن کریم بھی آپ کو نہیں دیا جائے گا، اس آخری امت کو دیا جائے گا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، اس امت میں کم سے کم میرا نام تو باقی رکھو۔ اللہ نے ان کی یہ دعا کو قبول کیا، چنانچہ ان کا نام اپنی امت میں، اپنے دین میں باقی ہے۔ ہر نماز میں تحیات کے بعد جو درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کا نام باقی رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ ہر نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیم، ہر 2 رکعت کے بعد، 4 رکعت کے بعد درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے کلام کرنے سے پہلے۔ اس میں 4 جگہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، 4 جگہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے باقی رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہماری نمازوں میں باقی رکھا۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو درود ابراہیمی میں 4 جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے اور 4 جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام باقی۔ تو انبیاء خواہش کرتے تھے کہ اس امت میں آئے اور اس امت کا قرآن حاصل کرے، لیکن ان کو نہیں دیا گیا، اس امت کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ قیامت تک یہ امت چلنے والی ہے، اور قیامت تک اس کو باقی رکھنے کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ نے طاقت کے طور پر امت کو یہ دیا تاکہ امت اللہ سے قریب ہو، تو باقی رکھا گیا یہ نام حضرت۔ آخر زمانہ حدیث میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے بھی اس امت میں ڈال دے،
اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ کی شریعت الگ ہے، آپ کی کتاب الگ نازل ہوں گی، انجیل، ان پر انجیل نازل ہوئی، آپ کو اس امت میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، اس میں میرا کچھ تو بھی حصہ رکھ دے کہ میں ان کو جو تو طاقت کی چیز دے رہا، جو جس سے قریب ہوں گے وہ مجھے بھی مل جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت اصرار کرنے پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا قبول کی، اور ان کی موت سے پہلے ان کو آسمان کو اٹھا لیا گیا، اور آج چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیاوی زندگی کے ساتھ حیات ہیں۔ اب وہ اس امت کے لیے اترنے والے ہیں۔ جب دنیا میں دجال فتنے کے طور پر پھیلے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا۔ شام کے جامع مسجد پر، دمشق کی جامع مسجد کی میناروں پر فرشتے ان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اور فرشتے آواز دیں گے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہو گئے۔ چنانچہ پوری دنیا میں آواز سنائی دی گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، اور اتر کے جس کے لیے وہ بے چین تھے، جس کے لیے ان کو زندگی دی گئی، جس کے لیے وہ آسمان پہ اٹھا کے رکھے گئے تھے، وہ قرآن کریم کے لیے بے چین تھے۔ وہ اترتے ہی مسجد کے ممبر کے قریب جا کر قرآن کریم ہاتھ میں لے لیں گے، اور اس کو الف لام میم سے لے کر کے والسلام سے والناس تک پڑھیں گے، پورا قرآن کریم کھڑے کھڑے پورا پڑھ لیں گے۔ ان کو ہوش بھی نہیں رہے گا کہ وقت ہوا یا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے وقت کو طویل کر دے گا۔ پورا قرآن پڑھنے کے بعد پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے، اور بعد میں پھر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے اللہ نے باقی رکھا۔ تو انبیاء علیہ السلام جس کے لیے پرستش تھے، وہ قرآن کریم ہمارے پاس ہے، لیکن امت مسلمہ نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کو حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے پاس کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، ہم نے خود قرآن کریم کو چھوڑ دیا، صرف مردوں کا قرآن بنایا۔ گھر میں اگر کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے ایک پارہ دو پارے پڑھ لیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اس کی نجات ہو جائے گی۔ نجات ہو جائے بہت مشکل ہے، جب تک کہ اس کے اعمال صحیح نہ ہوں، اس کے بغیر نجات کا معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے اپنے دل کی تسلی کے لیے قرآن کریم پڑھ کے اس کو ثواب پہنچا، ثواب تو پہنچتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نجات کا معاملہ تو اس کے اعمال پر ہے، عمل جیسا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہماری جو زندگی گزرتی ہے، ہم اللہ کے ذکر سے محروم ہیں اور قرآن کریم سے بھی محروم ہیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہم دنیا میں ناکام ہیں۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت باقی نہیں رہی کہ آج مشکل یہ ہو گیا کہ ہمارے خاندانوں میں پہلے ہم اس ہندوستان کے اندر تقریباً 1200 سال کے اندر 3 لاکھ اولیاء اللہ پیدا ہوئے، 3 لاکھ، اور ہمارے اکابر کتنے پیدا ہوئے، بڑے بڑے اکابر پیدا ہوئے ہندوستان کے اندر۔ لیکن آج دنیا کے اندر اچھا آدمی ملنا مشکل ہو گیا، یا کوئی ولی کامل ملنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا۔ اذانیں ضرور ہو رہی ہماری، لیکن اور مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لیکن رات بھر مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ سارے مسجدوں کا یہ حال ہے۔ نماز 5 وقت کی نماز کے لیے کھل کر استعمال ہوتی، باقی نمازیں مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ مسجدوں میں یہ کوئی آ کر کے قرآن پڑھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا مسجدوں میں نہیں رہا، ساری دنیا کی مسجدیں ویران پڑی ہوئی۔ تو ہم سے قرآن کریم بھی ہٹ گیا، اللہ کا ذکر بھی گیا، اور مسجدیں بھی ویران ہو گئی ہماری۔ چند لوگ رہتے ہیں جو آ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، باقی ہماری مسجدوں میں کوئی رات میں رونے والا، دعا کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں رہا۔ یہ نقصان ہو گیا، یہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہو گیا۔ اس وجہ سے جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب تعجب یہ ہے کہ دنیا میں دین کی بہت محنت ہو رہی۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا
گھر گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا. صبح فجر کے بعد گھروں سے قرآن کریم کی آواز، تلاوت کی آواز آتی تھی. پہلے زمانے میں گھروں میں چکی سے آٹا پیستے تھے، تو بعض عورتیں چکی سے آٹا پیستے پیستے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، سورہ فاتحہ پڑھتی تھی، چکی سے آٹا پیستے پیستے. میں نے بچپن میں ایک گڑیا عورت سے سنا، میں نے وہ چکی سے آٹا پیستی تھی اور سورہ فاتحہ پڑھتی تھی. اور راتوں میں مسجدوں سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی. آج کہیں مسجدوں سے ذکر کی آواز نہیں آتی، ہمارے گھروں سے جو ہے کہیں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، اور سب ویرانی پھیل گئی. اس کی وجہ سے ہماری نسل میں اچھے لوگ پیدا ہونا مشکل ہے. ہمارے خاندان ویران ہو گئے، اچھے باصلاحیت لوگ پیدا نہیں ہو رہے. جب تک کہ قرآن کی آواز ہمارے گھروں میں نہیں آئے گی، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، میرے عزیز دوستو، ہماری عبادت بھی ہم کو کام نہیں دے گی. حالانکہ کس قدر خانہ کعبہ میں عبادت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرنا. اس وجہ سے ہم جو ہے دنیا کے اندر ایک اللہ سکھا رہے لوگوں کو، جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، اللہ کی طاقت حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ترغیب دے رہے کہ اللہ کا ذکر بھی کرے اور اللہ کا کلام بھی پڑھے. ایسی محنت الحمدللہ ہو رہی، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا. کئی جگہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے لوگوں کے گھریلو مسائل حل ہو گئے. کئی جگہ گھروں میں جھگڑے تھے آپس میں. کئی ایسے رات دن اطلاع ملتی ہے کہ ایک گھر میں ایک آدمی نے ذکر شروع کیا، اس کی برکت سے جو گھروں کے اندر اختلافات ختم ہو گئے، گھروں کے اندر جھگڑے ختم ہو گئے، گھروں میں بے برکتی ختم ہو گئی، گھروں کے اندر برکتیں آ گئی، روزی کے راستے پیدا ہو گئے، مسائل پیدا جو اللہ تعالیٰ کے تھے، اللہ کی طرف سے جو حل ہوتے تھے وہ سارے حل ہو رہے. جب ذکر کر کے دیکھے گئے تو یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ حل کر دیے. ایسے ہم نے دنیا میں دیکھ رہے جب سے جہاں جہاں ذکر کا کام چل رہا. الحمدللہ پربھنی علاقے کے اندر، اور پربھنی سے لے کے جنتور اور اس پورے علاقوں میں کئی جگہ ذکر کی مجلسیں ہو رہی، ذکر ہو رہا. اللہ کا ذکر یہ دنیا کا سب سے طاقتور ذکر ہے. اس سے ہماری عبادتوں میں کیفیت پیدا ہوں گی، اور اسی سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خوابوں میں آ کر کے ترغیب دے رہے، جہاں جہاں بھی ذکر ہو رہا ہے ایسا ہوتا رہتا. اس وجہ سے ہم جو ہے ذکر سکھاتے ہیں. ذکر جہری کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی آپ سے پیسہ وصول کرنا نہیں ہے، کوئی چندہ کرنا نہیں ہے آپ سے، بلکہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہ رہے ہیں. یہ سیکھو اللہ کا ذکر، اور اس سے اپنی زندگی کے مسائل حل کرو، ورنہ ہر گھر پریشان ہے. ہمارے گھروں میں آپس میں محبت نہیں رہی، ہمارے گھروں کے اندر شادی کے مسائل پڑے ہوئے ہیں، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ہمارے گھروں میں اندر روزی کم پڑ رہی ہے، روزی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان جو ہے ان کو روزی نہیں مل رہی. بہت سارے مسائل ہمارے گھروں کے اندر چل رہے ہیں. اللہ سے اگر تعلق پیدا کر لیں گے تو سارے مسائل دنیا کا حل ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر آخرت کا معاملہ تو بہت آسانی سے حل ہو رہا. ذاکر ہمارے ذکر کرنے والے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور جنت کو، جیسے صحابہ جنت کو دیکھا کرتے تھے، صحابہ کرام میدان حشر کو دیکھتے تھے، جہنم کو دیکھتے تھے، حضرت جبرائیل کو دیکھتے تھے، فرشتوں کو دیکھتے تھے. ہمارے کئی ذاکر ذکر کرنے والے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جنت کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. دنیاوی مسائل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آخرت کی بھی ساری چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں. یہ ذکر کا فائدہ، اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم محروم ہو گئے دنیا کے اندر، ہم پریشان ہو گئے، اسی لیے کہ ہم نے نعمتوں کو استعمال ہی نہیں کیا. اس وجہ سے جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ ذکر ہم سکھاتے رہتے ہیں، وہ ذکر کرنا سیکھو.
کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ سے، اور کچھ دے بھی نہیں سکتے، کوئی لے بھی نہیں سکتے، بلکہ یہ جو ذکر ہم سکھا رہے ہیں یہ چاروں طرف پھیل رہا، یہ ہمارے بزرگوں کا 1200-1300 سال سے، صحابہ کے دور کے بعد سے یہ ذکر شروع ہوا، اللہ کا ذکر، اور قرآن کی تلاوت تو صحابہ بھی کرتے تھے، اولیاء اللہ بھی کرتے تھے، سارے بزرگان دین روزانہ ایک قرآن کریم پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ آج کل کے موجودہ دور کے اندر بزرگ حضرت شیخ زکریا گزرے ہیں، حضرت شیخ زکریا جن کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام جاری ہوا۔ حضرت شیخ زکریا روزانہ فجر کی نماز کے بعد سے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تو مغرب کے وقت ان کا قرآن کریم ختم ہوتا تھا، روزانہ ایک قرآن کریم پڑھتے تھے، جبکہ وہ دن بھر سبق پڑھاتے تھے، بخاری شریف کا درس دیتے تھے، الحمدللہ بخاری شریف کا درس دیتے تھے، دن بھر لوگوں سے بات کرتے، لیکن صبح میں جب فجر کے بعد قرآن کریم شروع ہوتا تھا تو مغرب سے پہلے والناس سورہ پڑھ لیتے تھے، ایک قرآن کریم روزانہ ختم کرتے تھے۔ ان کے کتابوں کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کی جتنی کتابیں ہیں سب انہی کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے ان کی ساری کتابوں کو چھوڑ دیا، ہم نے نہ قرآن فضائل قرآن لکھے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، فضائل ذکر لکھے، ہم نے ذکر کرنا چھوڑ دیا، ورنہ پہلے جو ہے ذکر ہوتا تھا ہر جگہ، ہر اجتماع میں ذکر ہوتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت لوگ کرتے تھے، کوئی 10 پارے پڑھتا تھا روزانہ، کوئی 20 پارے پڑھتا تھا، کوئی 5 پارے پڑھتا تھا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ جو ہے 2 قرآن کریم پڑھتے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رات بھر روتے تھے۔ ہمارے بزرگان دین کی کیفیت تھی، لیکن ہم سے آج ہر چیز نکل گئی، اس وجہ سے ہم دنیا میں پریشان ہو گئے، اور یہی ذکر جو 1200 کی تسبیح ہے، یہی ذکر ہمارے سارے بزرگان دین کرتے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، 1200 کی تسبیح رات میں ہوتی تھی، دن میں پورا ایک قرآن پڑھتے تھے اور رات میں 1200 کی تسبیح کا ذکر جہری کرتے تھے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات میں قرآن پڑھتے تھے اور قرآن ذکر جہری بھی کرتے تھے رات میں، ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا، لیکن گزشتہ 40-50 سال ایسے ہو رہے ہمارے، کوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ 10-10 20-20 لاکھ اجتماع میں لوگ شریک ہو رہے، لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، ذکر بھی چھوڑ دیے، تو اجتماع جو ہے ہو رہا ہے لیکن اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، وہ اللہ کے قرآن کریم سے خالی ہیں، اس وجہ سے 10-10 لاکھ آدمی دعا کر رہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ہر شخص کو اختیار ہے وہ ذکر کرے، اللہ سے تقرب حاصل کرے، اللہ کی معرفت الہی کہتے ہیں اسے، یہ کوئی پیری مریدی بھی نہیں ہے، یہ کوئی چندہ وصول کرنا نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے تصوف اور روحانیت نہیں ہے، بلکہ یہ معرفت الہی، اللہ کی پہچان حاصل کرنا۔ اللہ کی پہچان 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ یہ سارا زندگی میں جو ہے 1400 سال سے تمام اولیاء اللہ یہی کرتے تھے، 1400 سال گزرے اور سارے ہمارے اکابر بھی یہی کرتے تھے، اس کی وجہ سے طاقت حاصل ہوتی تھی۔ تو آج امت مسلمہ بہت پریشان دور سے گزر رہی ہے، ہر جگہ، دیہات ہو یا شہر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، غریب ہو یا کروڑ پتی ہو، ہر شخص پریشان ہے، اس لیے کہ اللہ کو ہم چھوڑ دیں گے تو پریشانی گزر رہے گی، اللہ کو چھوڑ دیں گے تو بادشاہ بھی پریشان رہے، اس لیے جب تک ہمارے بادشاہوں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت تھی، اورنگزیب عالمگیر روزانہ 5 پارے روزانہ پڑھتے تھے صبح میں، شاہ جہاں بادشاہ روزانہ 6 پارے روزانہ قرآن کے پڑھا کرتے تھے، شاہ جہاں بادشاہ ہمارے اولیاء اللہ سب اس کے ذریعے سے طاقت حاصل کرتے تھے، تو لوگوں کو انسانیت کو فائدہ ہوتا تھا، دنیا کی انسانیت میں دین پھیلتا تھا، ایمان آتا تھا، یہ کیفیت جو ہے دنیا کے اندر چلتی تھی،
لیکن آج ہم سے چھوٹ گئی. اس وجہ سے ہم سب کو ترغیب دے رہے کہ اللہ کا ذکر روزانہ کریں. روزانہ اللہ اللہ اللہ، روزانہ 1000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا، اور روزانہ 200 یا 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اور روزانہ قرآن کریم کی کم سے کم 3 آیتیں، ایک رکوع پڑھنا، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے. روزانہ کم سے کم قرآن کریم کی تلاوت، 300 مرتبہ درود شریف، اور 1000 مرتبہ اللہ 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 کا ذکر. یہ 3 کاموں کے لیے بہت ہوا تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، 45 منٹ لگتے ہیں. روزانہ کر کے دیکھ لو، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر جہری یہ بہت طاقتور ذکر ہے. ذکر جہری یہ صحابہ کے دور کے بعد سے شروع ہوا. سارے اولیاء اللہ ذکر جہری کرتے تھے، جتنے بھی گزرے ہیں. الا اللہ کی ضرب لگاتے تھے. 1200 کی تسبیح ہے وہ، 45 منٹ کا ذکر ہے وہ. سمجھے؟ تو انشاءاللہ ہم وہ ذکر آپ کو کرانا چاہتے ہیں. ذکر کرو، 1 مرتبہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، سکون معلوم ہوگا. 1200 کی تسبیح اگر ہو، یا کم سے کم آدھا ذکر کیوں نہ ہو، لیکن ذکر جہری اچھی چیز ہے. یاد رکھو، اپنی زندگی میں یہ سیکھ لو، ذکر جہری کرنا سیکھ لو. اور اس کے علاوہ دن میں زیادہ سے زیادہ 45 منٹ لگا کر کے اللہ 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 1000 مرتبہ کم سے کم، اور قرآن اور 200 مرتبہ درود شریف. 20 منٹ میں 1000 مرتبہ اللہ اللہ بول سکتے ہیں. 20 منٹ میں اللہ اللہ اللہ، 20 منٹ میں 1000 مرتبہ. اور درود شریف 200 مرتبہ پڑھیں گے تو 5 منٹ لگتے ہیں، 25 منٹ میں یہ. اور باقی قرآن کریم 10 منٹ پڑھو، 15 منٹ پڑھو، کتنا پڑھتے پڑھو. کون گھنٹے میں اگر یہ معمولات روزانہ زندگی میں کرو گے تو دیکھو اللہ بڑی نعمتیں کھولے گا، بڑے راستے کھولے گا، سارے مسائل دور ہو جائیں گے. یہ 3 چیزیں ہیں کرنے کی: درود شریف پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور اللہ 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 کو پکارنا. یہ 3 چیزیں. اور جو اصل چیز ہے وہ ذکر جہری ہے. وہ ذکر جہری اگر روزانہ ہوتا رہے کسی وقت میں تو اس کا اثر 100 میل تک دور تک پڑتا ہے. اگر یہاں الا اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، 100 میل دور تک اس کے اثرات پڑتے ہیں. اس سے بیماریاں ختم ہوتی، نحوستیں ختم ہوتی، بلائیں دور ہو جاتی. اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے کفر کمزور ہوتا، ایمان طاقتور ہوتا، ایمان والوں کو اس سے طاقت حاصل ہوتی، سکون حاصل ہوتا. 100 میل تک اس کے اثرات پڑتے ذکر جہری کے. تو اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ آپ حضرات ذکر جہری کرو. اگر سب لوگ تیار ہیں تو میں ذکر جہری انشاءاللہ کسی کے ذریعے سے کرا دیتا ہوں، اچھا ہو جائے گا. سب کریں گے ذکر جہری، اللہ قبول فرمائے. باقی کچھ آپ مت گھبراؤ مت، کوئی آپ سے کوئی چندہ لینے نہیں آئے. ہم ہر جگہ جا رہے، پورے علاقوں میں، بمبئی سے حیدرآباد تک الحمدللہ ہزاروں حلقے ذکر کے چل رہے. ہزاروں امیر غریب کروڑ پتی بڑے بڑے دولت مند جو ہے ذکر کرنے کے لیے آ رہے اور ذکر سیکھ رہے. سب مرکزی ذکر جو ہے ہمارے پاس بدھ کے دن ہوتا ہے. بدھ کے دن تو 200 آدمی 300 آدمی رہتے ہیں، ذکر جہری کرتے ہیں. اور وہاں سے لائیو مشین لگی ہوئی، لائیو کے ذریعے سے دور دور تک موبائل پہ سارا سنائی دیتا. حیدرآباد سے بمبئی تک لوگوں کو سنائی دیتا. جو کچھ وہاں کام ہو رہا ہے یا بات تقریر ہو رہی ہے وہ معلوم ہو جاتا رہتا. تو اس وجہ سے آپ ذکر کرنا سیکھو. میں ذکر کا تھوڑا سا طریقہ بتا دیتا ہوں تم کو. سب مل کر کے بیٹھو اور ذکر کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر آپ اپنا کھانا پینا کھا کر کے پکائیں تو کھا کے چلے جاؤ. تو ذکر کیسا کریں گے وہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سینے میں دل دیا ہے. دل
یہ دل کیا ہے؟ یہ دل اللہ کا ہوائی اڈا ہے. دل اللہ تعالیٰ عرش الہی سے اتر کے کہاں بیٹھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ پہ نہیں اترتے، کسی مسجد پہ نہیں اترتے، کسی دارالعلوم پہ نہیں اترتے، کسی تبلیغی مرکز پہ نہیں اترتے، کہیں اسلامی سینٹر پہ نہیں اترتے. اللہ تعالیٰ اترتے کہاں؟ عرش الہی سے صرف ایک جگہ اترتے ہیں. حدیث میں آتا، سرکار نے فرمایا جس مسلمان کا دل ذاکر ہے اس کے دل میں اللہ کی ذات اترتی. دل کو ذاکر بنانا، ذکر کرنے والا. اگر یہ محنت کریں گے آپ تو آپ کا دل ذاکر بن جائے گا خود بخود. 24 گھنٹے اللہ 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 خود بولے گا، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی، دل بولتا رہے گا اللہ اللہ اللہ. 24 گھنٹے دل ذکر کرتا ہے. ایسا دل جس کا ہے ذات خداوندی آ کے اتر جاتی. اسی وجہ سے اولیاء اللہ جو کرامتیں بتائے وہ ان کی طاقت نہیں تھی، اللہ ان کے ساتھ. انا ساگر کو بول دیا بند ہو جاؤ تو یہ ان کی آواز تھی، لیکن اصل اللہ کی ذات شریک تھی. ایسے ہزاروں اولیاء اللہ نے باتیں انسانوں کو بتائی. اس وجہ سے دل کو ذاکر بنانا ہے، اور دلوں میں جو برائی ہے وہ اس کو ہٹانا ہے. کوئی طاقت نہیں دنیا سے دل کے برائی کو ہٹانے کی. دلوں میں جو برائی بیٹھی ہوئی، کوئی طاقت، کوئی بیان، کوئی واز، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی اجتماع، کوئی چیز دل سے برائی کو ہٹا نہیں سکتی. کچھ بھی کرو، حتیٰ کہ لوگ حج بھی کر کے آ رہے ہیں تو دل میں وہی برائی ہے پہلے کی جیسی تھی. حج بھی کر کے آ رہے ہیں تو وہی لوگوں کو جھوٹ بول رہے، لوگوں سے غلط مال کھا رہے. دل کو صاف کرنا پڑتا ہے. قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیکھیں گے تو اس کی صورت کو نہیں دیکھیں گے، اس کے دل کو دیکھیں گے. ہر انسان کا دل چمکتا رہے گا، اللہ کی ذات اس میں نظر آئے گی، اللہ کو اپنی ذات نظر آئے گی ہماری چیزوں میں. تو دل سے شروع کرنا ہے ذکر، اور دل کو ذاکر بنانا ہے. تو یہ 1200 کی تسبیح ہے. اس میں صرف 3 تسبیحات ہیں بس. لا الہ الا اللہ کا ذکر 200 مرتبہ، الا اللہ کا ذکر 400 مرتبہ، اور اللہ کا ذکر 600 مرتبہ، اور آخر میں اللہ 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 برکت کے لیے 100 مرتبہ بولتے ہیں. اصل ذکر 1200 کی تسبیح ہے. آج آپ کو کم سے کم آدھا ذکر تو کرنا پڑے گا. آدھا ذکر 20 منٹ کی بات ہے، وہ 25 منٹ میں ہوتا ہے آدھا ذکر. یعنی لا الہ الا اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ، الا اللہ کی تسبیح 200 مرتبہ، اللہ کی تسبیح 300 مرتبہ. بس یہ 25 منٹ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ذکر کرنے سے آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس سے کیا ہوگا. اور اگر پابندی کریں گے تو ساری نعمتیں حل ہو جائیں گی جس کے لیے ہم پریشان ہیں. گھر گھر پریشانی دور ہو جائے گی. تو ذکر کیسا کریں گے؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں دل سے. لا الہ یعنی اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لا الہ کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ صرف اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں. سب نے ہم نے ساری چیزوں کو نکال دیا. ہم صرف اللہ کو دل میں بٹھا. تو یہ تسبیح ہے. اس ضرب جو ماریں گے نا، اللہ دل پہ مارنا ہے. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. یہ ضرب بولتے اس کو، ضرب. یہ بہت طاقتور چیز ہے ضرب. اگر آپ کو ذکر کا جب مزہ آئے گا نا تو ضرب ماریں گے نا تو وہ بزرگان دین پہاڑ پہ ضرب مارتے نا تو پہاڑ ہلتا تھا. کئی مرتبہ دیکھا گیا. ضرب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ ایک ضرب مارا تو بارہ پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا. ایک صحابی 300 کا لشکر لے کر کے گھوڑوں میں بیٹھ کر کے سمندر میں کود گئے. اللہ کی ضرب لگا کے جب سمندر میں کود گئے
تو 300 کا لشکر سمندر پر سے پیدل چلتے ہوئے نکل گیا باہر کہ دنیا کا صحیح واقعہ ہے. تو ضرب بولتے تھے، مار ضرب لگا. تو پہلی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ کی. لا الہ یعنی اللہ کے علاوہ کی چیزیں ہم نے پھینک دیا، نکال دیا. الا اللہ، اللہ کو ہم نے بتایا. دوسری تسبیح ہے الا اللہ کی. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. یہ آوازیں گھر میں لگاؤ گے تو بچوں کی زبان پہ اللہ کا نام آئے گا، ورنہ بچوں کی زبان پہ گانے چل رہے، گانے، گالی گلوچ. کئی جگہ جب ذکر شروع ہوا تو آج محلے میں پورے بچے الا اللہ کرتے چل رہے. آج تک کئی جگہ ایسا دیکھا. یہ دو تسبیح ہیں، لا الہ الا اللہ کی، الا اللہ کی. تیسری تسبیح ہے اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ. دل کو مانو تو دل میں اللہ کی طاقت پیدا ہوگی. بس یہ تین ہی تسبیح ہے. آخر میں اللہ 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 کرتے ہیں، وہ 100 مرتبہ برکت کے لیے ہے، لیکن اصل یہ 3 تسبیحات ہیں. تو انشاءاللہ ذکر ہوگا، ذکر کرو، اس کے بعد دعا ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا پروگرام جو کچھ کرنا ہے کرو. ہم قبلے سے واپس ہونا ہے. تو آج ذکر کون کر رہا تھا؟ گلزار کہاں؟ گلزار ابھی ذکر کراتے کہ کون کرا؟ ہاں ہاں. علماء کرام اس کام کو سیکھ کر کے آگے چلو. اللہ کی ایسی نعمتیں دیکھیں گے تم لوگ کہ جس کے کوئی امتحان نہیں. خوابوں میں اور مشاہدے میں سامنے ہزاروں لوگوں، ہزاروں اولیاء اللہ سے ملاقات ہوتی، غیب کا عالم نظر آتا، بہت ساری چیزیں علماء کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ. تو آگا ذکر رہے گا، کتنا رہے گا؟ ہاں آدھا ذکر ہوگا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. سب لوگ اطمینان سے ذکر کر لیں. لائٹ بند کرتے لائٹ بند کرتے